بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. صدر مجلس، زعماء قوم، ڈیرہ اسماعیل خان کے دین دوستوں، جمعیت علماء اسلام کے انتہائی ذمہ دار کارکنوں، سب سے پہلے تو میں اپنے میزبان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج اس باوقار تقریب میں مجھے آپ سے ملاقات کا موقع فراہم کیا، اور جس جذبے سے یہاں پر اس تاریخی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے غیور مسلمانوں نے اپنے مرحوم قائد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، اور اسی نسبت سے ہمیں بھی یہ اعزاز بخشا کہ آج ان کی یاد میں منعقد ہونے والی کانفرنس، جو بظاہر تو ڈیرہ اسماعیل خان بیساکھی گراؤنڈ میں ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ عظیم محدث، عظیم سیاستدان، عظیم قاری، عظیم مفکر، عظیم مدبر، عظیم فقیہ اور ان کی شخصیت جس طرح ہمہ جہت تھی، انہوں نے جس طرح ہر شعبے میں ایک معیار اپنے آنے والے بعد میں آنے والوں کے لیے رکھا، ان کو 16 اکتوبر کو ڈیرہ اسماعیل خان بیساکھی گراؤنڈ میں بھرپور قوت کا مظاہرہ کر کے خراج عقیدت پیش کریں گے، اور اپنے قائد بدل حریت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ آنے والے مستقبل کے لیے ایک نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ کا لاہ عمل ہماری قیادت اور ہماری جماعت کی طرف سے پوری قوم کو ڈیرہ اسماعیل خان کے اس بیساکھی گراؤنڈ سے ملے گا، اور ہم انشاءاللہ العزیز اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے نئے سفر کا آغاز کریں گے، اور اپنی منزل پر جا کر انشاءاللہ اپنی قوم کو ایک پرامن پاکستان کی، ایک خوشحال معاشی پاکستان کی نوید اور انشاءاللہ مستقبل دیں گے۔ میں آپ تمام حضرات سے آج کے اس اجلاس میں شرکت پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ کا آج کا جذبہ بتا رہا ہے کہ
16 اکتوبر کی کانفرنس وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کی سب سے عظیم کانفرنس ہوگی، فقید المثال ہوگی، عظیم الشان ہوگی، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اپنے پچھلے ریکارڈ بھی اس کانفرنس کے ذریعے توڑ دے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ہم اپنی قیادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کے ذات کے نام سے کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ خراج عقیدت ان کے رفقا کو، ان کے اس وقت کے ہم سفر رہنماؤں کو اور ساتھیوں کو بھی پیش کی جاتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان ایسے عظیم ہستیوں سے اور اس کی تاریخ سے بھرپور ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر سیاسی محاذ پر بھرپور کردار ادا کیا، علمی لحاظ سے قوم کے عقائد کا تحفظ کیا، ان کے افکار اور نظریات کا تحفظ کیا، ان کی تہذیب کا تحفظ کیا، ان کے معاشرتی اور ثقافتی ورثے کا تحفظ کیا۔ آج بھی آپ کا یہ تاریخی شہر اگر پاکستان کی ادبی تاریخ لکھی جائے تو ڈیرہ اسماعیل خان کے ان ادب سے وابستہ زعماء کو فراموش کیے بغیر ڈیرہ اسماعیل خان کا ادب، پاکستان کا اور اس صوبے کا ادبی تاریخ وہ مکمل نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر، ہماری تہذیب کے اوپر جو حملہ مغرب سے کیا گیا، ہمارے دین پر، اسلامی تہذیب پر جو حملہ مغرب سے کیا گیا، ہم نے اپنی قیادت کی سربراہی میں اس تہذیبی جنگ کے مقابلے میں اپنی تہذیب کا تحفظ کیا، ہم نے آئین میں اپنے عقائد کا تحفظ کیا، ہم نے ہر فتنے کی سرکوبی کی، چاہے وہ فتنہ ہمارے ختم نبوت کے عقیدے پر کیا گیا، چاہے وہ ہمارے تہذیب پر کیا گیا، چاہے وہ ہمارے آئین پر کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کی تاریخ کے بغیر پاکستان کی تاریخ کیا، بر صغیر کی تاریخ بھی نامکمل ہے۔ اور آج میں پھر سے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان کی وہ روشن تاریخ واپس زندہ کرنی ہے کہ جہاں دینی علوم کا ذکر ہوتا ہے، تو جہاں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر آپ کے اسی شہر سے بڑے بڑے نام علماء کرام جنہوں نے سیاسی محاذ پر، علمی محاذ پر حدیث کے علوم کا، قرآن کریم کے علوم کا تحفظ کیا ہے، یہاں پر حدیث کے علوم سے عام مسلمانوں کو آراستہ کیا ہے، یہاں پر مسلمانوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ ہم اپنے ان تمام اکابرین کو، ان تمام علماء کرام کو، ان تمام قرائے کرام کو جو آج اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کا عقیدہ زندہ ہے، ان کا نظریہ زندہ ہے،
ان کی فکر زندہ ہے. اور آج جب ہم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ہم اسی ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک عظیم رہنما اور رہبر، ایک عظیم محدث حضرت مولانا الہ الدین رحمہ اللہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم آج یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک عظیم محدث مفتی حضرت مولانا مفتی عبد القدوس صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم اپنے اکابر کو، اپنے سیاسی رہنماؤں کو، حضرت مولانا قاری محمد نواز رحمہ اللہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم قاضی عطا اللہ رحمہ اللہ کو، جن کا تعلق ٹانگ کی سرزمین سے تھا، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیادیں رکھی، میں حضرت مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں حضرت مولانا حافظ عبد المجید گوگا خیل رحمہ اللہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں قاضی خادم رحمہ اللہ کو، جن کا تعلق دراون سے تھا، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں حضرت مولانا قاری عطا الرحمن خان و خیل رحمہ اللہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ایسے بہت سارے بزرگ ہوں گے کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس دنیا سے گزر چکے ہیں، لیکن جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی اور جن اکابر کے ذریعے پھر یہ ایک تناور درخت بنا. مجھے یاد ہے ہم انتخابات کے زمانے میں ہمارے دفتر پر حملہ ہوا جس میں شیخ ایاز رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا، جس میں خواجہ زاہد کو رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا. ہمارے عزم کو ہمارے کارکنوں کی اور رہنماؤں کی شہادتیں نہیں روک سکی، اور آج بھی ہم اس پروگرام کی وساطت سے ان قوتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو دراصل پاکستان دشمن قوتیں ہیں، جو ہمارے عزم کو توڑنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتی ہیں، جو پاکستان کے آنے والی نسل کو مادر پدر آزاد تہذیب دینا چاہتی ہیں. لیکن میں آج کے اس اجتماع کے ذریعے ان قوتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم ڈالر بھیجو، تم پاؤنڈ بھیجو، لیکن یہاں پر جمعیت علماء اسلام اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنے نظریے کی بنیاد پر، اپنے فکر کی بنیاد پر میدان عمل میں تمہارے ان عزائم کا مقابلہ بھی کرے گی. اور جس طرح ماضی میں ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے اٹھنے والے فتنے کا سر توڑا ہے، اس کی سرکوبی کی ہے، تمہارے ان چھوٹے چھوٹے عزائم کو بھی انشاءاللہ ہم خاک آلود کر دیں گے. اور یہ پیغام انشاءاللہ یہاں سے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہمارے اکابر نے اس ملک کو ایک اسلامی آئین دیا، ایک جمہوری آئین دیا، ایک فلاحی آئین، ریاست کی بنیاد ہم نے رکھی، اور ہم اپنے عزم سے آج بھی غافل نہیں ہیں. تم نے کوشش کی 2008 کے عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکنے کی، تم نے کوشش کی 2013 کے عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکنے کی، تم نے کوشش کی 2018 کے عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکنے کی، تم نے کوشش کی 2024 کے عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکنے کی، لیکن آج تم اپنے فیصلوں پر شرمندہ ہو اور واپس لے رہے ہو. ہم نے کل بھی کہا تھا اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کے نتائج نکالے، قوم سے ان کے ووٹ کے حق کو چھینا، لیکن آج بھی
جمعیت علماء اسلام قوم کی بات کر رہی ہے، ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں ڈیرہ اسماعیل خان کے باسیوں، ڈیرہ اسماعیل خان کے غیرت مند مسلمانوں، کہ ہم نے اپنے اختیار سے ان کے اس بندر بانڈ کو مسترد کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ انتخابات میں جو نتائج برآمد کرنا چاہتے ہیں، 2018 میں بھی جنرل باجوہ نے قائد جمعیت سے کہا کہ آپ 2 صوبوں میں حکومت لے لیں اور وفاق میں عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کر لیں۔ لیکن ہم نے ان کو کہا کہ تم عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہو، شوق سے بنا لو، لیکن ہم تمہاری بنائی ہوئی حکومت کے خلاف میدان عمل میں جہاد کے جذبے سے اتریں گے۔ اور پوری قوم نے دیکھا، 2 آزادی مارچ ہوئے، 15 ملین مارچ ہوئے، ہم نے آئین میں دیے ہوئے حقوق کے حق کی جنگ لڑی، ہم نے فوج کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنے حقوق کے مطالبے کے ساتھ نئے ریاست کا نعرہ نہیں لگایا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی اشتعال میں آ کر یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر ریاست کے خلاف اگر کسی کے تحفظات ہیں اور انہوں نے بندوق اٹھائی ہے، وہ پہاڑوں میں گئے ہیں، تو ہم بھی بندوق اٹھائیں گے، ہم بھی پہاڑوں میں جائیں گے، ہم بھی ریاستی اداروں کے اس جبر کے خلاف اس قوم کو اشتعال دلا سکتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس قوم کو اشتعال نہیں دلایا، ہم نے کبھی اس قوم کو ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر نہیں آمادہ کیا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی جمہوریت پسند، کوئی مذہب پسند آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے تم پیسہ بھی استعمال کرتے ہو، تم طاقت بھی استعمال کرتے ہو، اور پھر بھی تم سے کچھ نہیں بنتا تو تم دھاندلی کی بنیاد پر اس کا راستہ روکتے ہو، اس کے نتائج کو، اس کے حق میں قوم کی طرف سے ووٹ پڑنے کے نتائج کو تبدیل کرتے ہو۔ تمہاری اس جمہوریت کو ہم تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، تمہارے اس جمہوری رویے کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور آج بھی ڈی خان کے اس جلسے سے، جو ڈی خان کے لوگوں کا نمائندہ جلسہ ہے، آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو۔ پاکستان میں اب پاکستان سیاسی عدم استحکام کو مزید نہیں برداشت کر سکتا، پاکستان معاشی عدم استحکام کو مزید برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تجربے اب بند کر دو، اپنے بونوں کو اقتدار دینا بند کرو، اپنے غلاموں کو اقتدار دینا بند کرو۔ پاکستان میں صاف اور شفاف عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں، پاکستان کو صاف اور شفاف عام انتخابات دیے جائیں جس میں قوم
اپنے ووٹ کے حق سے اپنے نمائندوں کو حکومت دے، اپنے نمائندوں کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچائیں، وہی وہ قوم کے فیصلے کریں۔ تمہارے فیصلے قوم کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں دلا سکے۔ آج بھی ہم اپنے کارکنوں کو آئین کے ساتھ وابستہ رہنے کی بات کرتے ہیں، قانون کے حکمرانی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے آئین سے وابستگی کو اور قانون کے حکمرانی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بخدا آج بھی اس بات کا ضرور اعادہ کرتا چلوں کہ جو مذہب کے ساتھ تم نے دہشت گردی کو جوڑا ہے، یہ تمہاری منافقت ہے۔ پاکستان کا مذہبی طبقہ آج بھی آئین کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کا علماء طبقہ جو جمعیت علماء اسلام میں عملاً سیاست کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آئین کے ساتھ وفاداری کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ بحران آتے ہیں، پاکستان میں ملیٹنسی ہوتی ہے، کبھی اس کو قوم پرستی کے نام پر الاٹ کر دیتے ہو، کبھی اس کو مذہب کے نام پر الاٹ کر دیتے ہو، اور کبھی کہتے ہو کہ یہ ملیٹنسی اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہو اس کے پیچھے افغانستان کا ہاتھ ہے۔ ذرا اپنے ماضی کو بھی دیکھو۔ امریکہ کو اڈے افغانستان کے خلاف پاکستانی حکومت نے دیے، جنرل مشرف نے دیے، جو ایک ڈکٹیٹر تھا۔ ہم نے اس کے اس فیصلے کو اس وقت بھی مسترد کیا تھا۔ آج بھی اگر افغانستان پر الزام لگاتے ہو کہ تمہاری طرف سے پاکستان میں دہشت گردی آ رہی ہے، ایک بارڈر پر اس کو تم الزام دیتے ہو، لیکن مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ چمن دروازے سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک کتنے درجنوں چوکیاں آتی ہیں جس پر ہمارے لوگ پہرا دیتے ہیں۔ اگر ایک بارڈر پر اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تو پھر درجنوں بارڈر پر تم کیوں مورد الزام نہیں؟ ہمیں امن چاہیے۔ پاکستان کے امن کی خاطر، پاکستان کے معاشی استحکام کی خاطر تمہیں اپنے کیے گئے فیصلوں پر قوم سے معافی مانگنا ہوگی کہ جو انتخابی نتائج تم نے مرتب کیے، قوم کے سامنے پیش کیے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے نتائج تو ہو سکتے ہیں، یہ قوم کے نتائج نہیں۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام زندہ باد! جمعیت علماء اسلام زندہ باد! جمعیت علماء اسلام پاکستان کی آئین کی بنانے والوں کی بانی جماعت ہے۔ 25 سال تک اس قوم کو آئین نہیں دے سکے۔ ہر آمر آیا اپنا آئین دیا، عبوری آئین دیا۔ 25 سال کے بعد اس مملکت خداداد پاکستان کو ایک اسلامی آئین ملا، متفقہ آئین ملا، اور اس آئین کو 4 روز کے بعد ایمرجنسی لگا کر معطل کر دیا گیا۔ بعض لوگ کریڈٹ لیتے ہیں۔ میں اپنے بزرگ امان اللہ خان صاحب سے معذرت کے ساتھ، انہوں نے بہت طویل عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی میں گزارا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے صوبائی خود مختاری دی، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ صوبائی خود مختاری کو 2023 کے اندر واپس بھی تم نے کرنے کی کوشش کی۔ بلوچستان کے اندر قرارداد پیش کی، سندھ کے اندر قرارداد پیش کی کہ صوبائی حقوق میں جو حق قومی اسمبلی اور سینٹ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے ان کو مطلق اختیار ہے۔ ہم کابینہ میں تھے، کابینہ سے واک آؤٹ کیا کہ ہم نے 70 سال صوبائی خود مختاری کی جدوجہد کی ہے،
اتنی آسانی سے آپ کو صوبے کا حق دوبارہ واپس نہیں دیں گے. اور پھر عام انتخابات سے پہلے غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل نے بمباری کی. ہم نے طوفان اقصی کے ذریعے بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا اور غزہ کے مسلمانوں کی آواز پاکستان میں جمعیت علماء اسلام بنی. ہماری قیادت افغانستان گئی کہ جو خلفشار اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو خطے میں بدامنی کا باعث بن سکتی ہے، اس پر ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو پھر پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کو یہ سزا دی گئی کہ ہم نے صوبائی خود مختاری کی بات کی، ہم نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی، ہم نے خطے میں امن کی بات کی، تو پھر انتخابات میں ہمارا راستہ روکا گیا. اور کوئی اور مطمئن ہو یا نہ ہو، میں مطمئن ہوں کہ جو گزشتہ 5 سال ہم نے ان کو قومی اسمبلی میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعظم کو اور ان کی حکومت کو تگنی کا ناچ نچایا، میں اپنے لیے راستہ روکنے کو سنت سمجھتا ہوں، اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. آج ہم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی یاد میں ڈیرہ اسماعیل خان میں قوت کا مظاہرہ کریں گے. اور جن 3 چیزوں کی ہمیں سزا دی گئی ہے کہ خطے میں امن کی بات کیوں کرتے ہو، ہم بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے کہ امن و امان کے حوالے سے تمہارے فیصلے ناکافی ہیں. قوم کی آواز سنو کہ قوم کیا چاہتی ہے اور وہی کرو جو قوم امن و امان کے لیے تمہیں تجاویز دیتی ہے. مستقبل کا حکمران، مستقبل کا حکمران زندہ ہے، زندہ ہے. امن و امان کے ساتھ ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یہاں سے پیغام دیں گے. بھرپور قوت کا مظاہرہ کر کے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. انشاءاللہ العزیز پاکستان میں کبھی اسرائیلی حکومت کو کوئی کٹ پتلی حکمران تسلیم نہیں کروا سکے گا. اور انشاءاللہ العزیز 16 تاریخ کو ہی جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل مرد آباد ریلی کا اعلان بھی کیا ہے، جس میں ہم بھرپور طریقے سے اسرائیل سے نفرت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ. جذباتی بنیادوں پر نہیں، گالم گلوچ کی سیاست وہ کریں جن کے کھوپڑی میں نظریہ نہ ہو. گالم گلوچ کی سیاست وہ کرے جن کے پاس سیاسی شعور نہ ہو. ہمارا نظریہ، ہمارے افکار امت کے ان عظیم رہنماؤں سے ہمیں ورثے میں ملے ہیں جنہوں نے اس پاک سرزمین سے انگریزوں کو بھگایا ہے، اس خطے سے انگریزوں کو بھگایا ہے، اور بلا رنگ و نسل
بلا مذہب کے فرق کے اس خطے کے انسانیت کو انگریز سے آزادی دلائی ہے. آج بھی اگر کوئی اس ظلم میں مبتلا ہے کہ میں اتھارٹی ہوں، میں جو فیصلے کروں گا وہی فیصلے قوم کو تسلیم کرنے پڑیں گے، تو ایسے فیصلے جو طاقت کے بل پر ہو ان کا انجام بھی یہ قوم جانتی ہے. اور وہ قومیں جو اتفاق کے ساتھ اپنے مستقبل کا تعین کرتی ہے ان قوموں کا مستقبل بھی یہ قوم جانتی ہے. ہم نے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک پرچم کے نیچے اس پوری قوم کو متحد کرنا ہے. سیاسی نظریات میں اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج نظریوں کی جنگ نہیں، نظریوں کا اختلاف نہیں، آج اسٹیبلشمنٹ کے غلاموں میں اور سیاستدانوں میں جنگ ہے. ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ زرخرید اسٹیبلشمنٹ کے غلام اپنے آقاؤں کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم نے بھرپور طریقے سے قائد جمعیت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے قوم کے مستقبل کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ، قوم کے حقوق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ، قانون کی حکمرانی کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ، آئین کی بالادستی کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ. اور جو جذبہ آپ گزشتہ کچھ دنوں سے اس کانفرنس کے لیے دکھا رہے ہیں وہ دن دور نہیں کہ ہم انشاءاللہ جلد اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد بھی دیکھیں گے. چھوڑیں گے نہیں. یہ جو اس کو تبدیل کر دو اس کو تبدیل کر دو، جمعیت علماء اسلام اس سیاست سے مطمئن نہیں ہوگی. تمہارا یہ وزیر اعلیٰ قوم کے سلامتی کے لیے مشکل بنا، سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، الزامات لگائے گئے، قوم کے خفیہ ایجنسیز پر سوالات کھڑے کیے گئے. صرف ہٹانا نہیں ہے، قانون کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کرنا ہے، اور جو قوم دشمن کی سزا ہوگی وہ سزا اس کو دلائی جائے. تحریک انصاف بھی اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتی کہ ایک فرد کو ہٹا دو اور وہ یہ سمجھے کہ قوم کے سامنے ہم شاید اپنے اوپر سے یہ الزام ہٹا دیں گے. دوسرا پروگرام بھی ہے، کچھ باتیں ہم اس پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں پر بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے آپ کے بھائی منتظر ہیں. دل تو بہت کچھ چاہتا ہے آپ سے کہنے کو، لیکن ایک عہد آپ سے لینا چاہتا ہوں. خدا را اس سطحی سیاست اور اس جذباتی سیاست سے اپنے نوجوانوں کو بچائیں. اور ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ گزشتہ 16 ماہ میں 175 ارب روپے میں نے ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی اور بنو کو دیے. 175 ارب روپے. یہ ڈی خان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں. یہ بائی پاس آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مریالی تک آپ نے روڈ دیکھا ہوگا، یہ مفتی محمود چوک سے شیخ یوسف روڈ تک چوک تک آپ نے روڈ دیکھا ہوگا، یہ پرووا تک آپ نے روڈ دیکھا ہوگا. یہ اس 175 ارب کے علاوہ روڈ ہے. اس کی لاگت 11.5 ارب روپے ہے. میں چیلنج کرتا ہوں تحریک انصاف کے گزشتہ 10 سالہ اقتدار کو بھی اور یہ 2 سالہ جو ڈی آئی خان میں کا نمائندہ ہے 16 ماہ کا، چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ان 11.5 ارب روپے کا صرف
تم مقابلہ کر کے دکھاؤ. میں وہ نہیں گنوا رہا جو 130 ارب روپے مولانا صاحب یارک تک ہٹلہ سے ڈی آئی خان موٹر وے لائے. میں وہ نہیں گنوا رہا. میں ڈی آئی خان تک گیس کا منصوبہ آپ کو یاد نہیں دلا رہا. میں ڈی آئی خان کا تعلیمی بورڈ آپ کو یاد نہیں دلا رہا. میں ڈی آئی خان کا گورنمنٹ میڈیکل کالج آپ کو یاد نہیں دلا رہا. میں صرف 16 ماہ کے اندر 175 ارب روپے ڈی آئی خان پروجیکٹ لانے والے صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں. بدقسمتی سے ان نوکروں کی وجہ سے 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے پی ایس ڈی پی سے غائب کیے. اس کا سوال بھی آپ کے ان نمائندوں سے بنتا ہے کہ 16 ماہ میں 175 ارب روپے کے منصوبے جمعیت علماء اسلام ڈی آئی خان لائے, پھر بھی ڈی آئی خان کے لوگوں کے دلوں میں سوالات پیدا ہوں کہ جمعیت علماء نے کیا کیا. یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ تاثر قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور, یہ 1.5 فرلانگ پر جو ہمارے ساتھ ہمارے خیر خواہ بیٹھے ہیں اس ملک کے, وہ یہ تاثر ڈی خان میں پیدا کرتے ہیں. اور اوپر سے قادیانیت اور فتنہ نواز جو الیکشن میں پیسے ڈی آئی خان جمعیت علماء اسلام کے خلاف بھیجتے ہیں. ہم نے کبھی سیاسی محاذ پر ان فتنوں کے ان پیسوں کا ذکر نہیں کیا. ہم نے مردانہ وار مقابلہ کیا ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ڈیرہ اسماعیل خان وہ جمعیت علماء اسلام کا گڑھ ہے یا نہیں؟ اور آپ میزبان ہیں, آپ میزبان ہیں. میں نہیں جانتا, ہمارے ایک بزرگ نے ہمارے بزرگ نے یہاں پر ایک شہری کا ذکر کیا کہ وہ ہمارے مہمانوں کے لیے فکر مند ہے کہ سبیلے لگائے گا. نہیں, ہم خود مہمان نواز ہیں, اور ہم سے زیادہ مہمان نوازی ہم سے لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. بسم اللہ. مفتی محمود کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام لوگ ہمارے اس ضلع کے مہمان ہیں, اور ہم ہی میزبان ہیں. تو میزبانی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مہمان نوازی کے اس حق کا پتہ ہوگا, اور آپ اس مہمان نوازی کا لحاظ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز نفرت کی سیاستوں کو اب مزید ہم نے ختم کرنا ہے, قوم کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے. میں فخر سے کہتا ہوں میں ڈیرہ وال ہوں, اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ ڈیرہ وال کوئی نہیں, تو میرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ ڈیرہ وال کوئی نہیں. آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں, اور آپ سے دعا گو ہوں کہ جن نسبتوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں یہ عزت دی, اللہ تعالی ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق